السلام علیکم ناظرین، کیلا، بادام اور کشمش دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور پھر ہر روز پیا کریں۔ مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی اور آپ بے پناہ طاقت پائیں گے۔ سانس کا مسئلہ، شدید نزلہ اور سینے کا جکڑنا، اس میں ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورتیں ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا غصہ دبا کر رکھے، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے سے چہرے پر بڑھاپے کے آثار جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ نظر بد لگ جائے، اس کی 7 علامتیں ہیں۔ درد کا آنکھوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر کندھوں سے اترے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیلنا۔ جسم کے کچھ حصوں پر عموماً چہرے، کمر میں سرخ نیلے دانوں کا نکلنا، جسم کا بہت زیادہ گرم ہونا، انسان کا اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جانا، بچوں کا ماں کا دودھ نہ پینا، جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا، آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ چالاک ہوتے ہیں۔ جو لوگ تیز بولتے ہیں ایسے لوگ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ کچھوا اور مکھی بہرے ہوتے ہیں۔ بری آنکھوں والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو جج نہ کرنے والے، بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے کا رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو صبح کو 10 منٹ پیدل گھر کے صحن میں چہل قدمی کریں اور لمبے لمبے سانس لیا کریں۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے کے لیے ادرک اور پپیتا اپنی خوراک میں شامل کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ پودینہ کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 مرتبہ یہ پانی پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتے، ایک پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھیں، ناخن بڑھنے لگیں گے۔ جیولری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جیولری باکس میں چاک رکھ دیں۔ آپ کی جیولری کالی اور خراب نہیں ہوگی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک ایک مچھلی اپنا منہ بند رکھتی ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ گھر میں اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے تو 1 روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو، صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں پر سرف لگائیں اور پھر دھو لیں۔ پیاز کی بو ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی۔ کوئی شخص مطالعہ سے پہلے 5 مرتبہ یا بصیر اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے گا تو کبھی نظر کمزور نہ ہوگی۔ خواب میں نماز اندھیرے میں پڑھنا غموں سے خوشی پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ وزن کم کرنے کے آسان طریقے: چھان ملا آٹا استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں، چینی کم کھائیں، کھانا ہمیشہ چبا کر کھائیں، کھانے کے بعد پانی سے گریز کریں، کھانے سے قبل پانی ضرور پیا کریں، زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال نہ کریں، معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کنو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ سے باجپن لاحق ہو سکتا ہے۔ چھہارا
پیٹھ، کمر اور گردوں کو قوت دیتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ، جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیں۔ 1 ماہ کے اندر واضح فرق محسوس کریں گے۔ احسان یاد رکھنے والے طویل عمر ہوتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ سورۃ رحمان کو پڑھ کر دم کرنے سے درد میں کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا پتلا ہو جاتا ہے۔ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح اور 2 شام کان میں ڈالیں، کچھ دن میں درد غائب ہو جائے گا۔ اگر رات کو سونے سے قبل 1 کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے یا بھوک کی خواہش کو کم کرتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے طاقت آتی ہے۔ اجوائن کا استعمال بندے کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ ثابت سرخ مرچوں کو پیستے وقت اگر اس میں چند قطرے سرسوں کا تیل شامل کر دیا جائے تو مرچیں آسانی سے پیس جاتی ہیں اور ان کا رنگ بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بہتر بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پیسا ہوا خشک پودینہ شامل کر دیں۔ سلاد کھانے سے کبھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سب مل کر کھانا کھاؤ، الگ الگ ہو کر مت کھاؤ، اس لیے کہ برکت سب کے ساتھ مل کر کھانے میں ہے۔ اخروٹ سردی کی کھانسی میں بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ کشمش امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو دوسرے دیتے ہیں۔ کچا انار کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی کا مسئلہ ہو تو پانی میں زیتون کا تیل ملا کر پیا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کو یہ 12 باتیں سکھائیں۔ اپنے چچا زاد، خالہ زاد یا کسی بھی لڑکے سے چاہے کم عمر ہی کیوں نہ ہو، ہاتھ ملا کر مصافحہ مت کرو۔ کسی شخص کے بات کرنی ہو تو درمیان میں کافی فاصلہ رکھ کر بات کرو۔ کسی بھی مرد سے معاملہ کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھو اور باوقار رہو۔ پست آواز میں آرام سے ہنسو، بلند آواز سے کہکہا مت لگاؤ۔ عام سڑک پر اپنی سہیلیوں سے بھی مذاق مت کرو۔ راستے کے ادب کا خیال رکھو۔ لفٹ میں اجنبی مرد کے ساتھ نہ چڑھو، پہلے اسے جاننے دو، اس کے بعد تم چلی جاؤ۔ چھوٹی بیٹی کو دکان بھیجنا ہو تو چھوٹے، باریک یا چست لباس میں مت بھیجو اور اس سے زیادہ دیر ٹھہرنے یا دکاندار کے قریب ہونے سے منع کرو۔ سڑکوں پر کسی بھی مرد سے بات کرنے سے اعتراض کرو۔ بعض نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب زمین سے اٹھنے لگو، دکان یا بازار یا عام جگہ پر ہو تو رکوع کے طریقے پر مت جھکو بلکہ کمر سیدھی رکھو اور اسی طرح کھڑی ہو جاؤ کہ کوئی نازیبیت پیدا نہ ہو اور جسم نمایاں نہ ہو۔ دوران سفر اپنی ذاتی زندگی کی چیز میں بیان نہ کرو۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بلکہ آرام سے تسبیح کرتے رہو۔